ایران کے کویت، بحرین اور قطر پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے۔ کویت میں شوائق بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایران نے ریاض پر 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن میں سے 2 کو مار گرایا گیا جبکہ 4 غیر آباد علاقوں یا خلیجی پانیوں پر گرے۔ مشرقی ریجن میں ایران کے 8 ڈرونز حملے ناکام بنائے گئے۔ بحرین میں ایرانی ڈرون حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ پاکستان میں ملاقات کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے فریقین بہت جلد پاکستان میں میز پر ہوں گے۔ جوہان بیڈے کا کہنا تھا معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا حملے ایران کی درخواست پر مؤخر کر رہا ہوں۔ انہوں نے 7 دن مانگے تو میں نے کہا 10 دن دیتا ہوں۔ فیک نیوز کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن تک روکنے کی درخواست نہیں کی۔ امریکی اخبار نے ثالثوں کے حوالے سے بتایا ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے پر حتمی جواب بھی نہیں دیا۔ رائٹر سے گفتگو میں ایرانی حکام نے بتایا امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کا مسودہ مل گیا ہے مگر یہ تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ You know, I told you about a present, right? We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. ایران نے تیل کے 8 بڑے جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے دیے۔ امریکی صدر کا دعویٰ کہا انہوں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایرانی ہمیں ایک تحفہ دیں گے۔ میں آج یہ راز کھول رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم اصلی لوگ ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے 8 جہاز گزرنے دیں گے۔ جہاز گزر گئے تو مجھے اطمینان ہوا، اصلی لوگوں سے بات کر رہی ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ امریکی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ We have presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging and talks. ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے بتایا 15 نکاتی فریم ورک تیار کر کے پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا جس کے بعد مثبت پیغامات سامنے آئے۔ ایران کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ مزید تباہی کے سوا راستہ نہیں تو تباہی ممکن ہو سکتا ہے، تو معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وٹکاف نے دعویٰ کیا ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ معاہدہ طے پا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے امریکی صدر مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 فوجی بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ممکنہ تعیناتی کا مقصد صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور UN سیکرٹری جنرل کے درمیان رابطہ۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے جہاز روکنا بطور ساحلی ریاست ایران کا قانونی حق ہے۔ آبنۂ ہرمز پر عدم استحکام امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر لکھا خلیجی ملکوں کے ہوٹلز امریکی فوجی اہلکاروں کو کمرے نہ دیں۔ امریکی فوجی ہوٹلوں پر اور دفاتروں میں چھپ گئے ہیں۔ وہ GCC کے شہریوں کے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کا اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نام خط میں لکھا وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اسرائیل کا ایران میں فضائی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران میں ان مقامات کو نشانہ بنایا گیا جو بیلسٹک میزائلوں سمیت دیگر ہتھیار بنانے کا مرکز تھے۔ مغربی ایران میں میزائل لانچرز اور میزائل ذخیرہ کرنے والے مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران اور قم پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔
قم پر حملے میں 6 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ یزد میں میزائل اور سمندری بارودی سرنگیں تیار کرنے کی بنیادی تنصیب کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے اطراف اسرائیل کی بمباری، پاکستانی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا۔ ایران کا اسرائیل پر درمیانی اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں، ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈ ہتھیاروں سے حملہ۔ میزائل حملوں پر دنیا بھر سے ایران کی حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر کے کلمات درج ہیں۔ پاسداران انقلاب کے نئے حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 5000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ Are you going to ask G7 to help with the Strait of Hormuz? Well, it's in their interest to help, but it's in their national interest. The United States is constantly being asked to help in a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get positive responses. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو G7 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ابنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ثالث ممالک ایران سے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا میں تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ G7 ممالک کی پیشکش ہمارے لیے کوئی مدد نہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے سیکیورٹی کابینہ بریفنگ میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ الجزیرہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے کہا، افرادی قوت میں کمی کی وجہ سے فوج ناکام ہو جائے گی۔ فوج کے لیے معمول کے مشن مکمل کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے 2 شہروں کے میئرز نتنیاہو حکومت پر برس پڑے۔ حزب اللہ کے ہاتھوں تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اسرائیلی میئر رو پڑا، کہا ہر چیز تباہ ہو گئی، کوئی ملک ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ شمالی اسرائیل کے شہر قریات شمونہ کا میئر اسرائیلی وزیروں کے اجلاس میں پھٹ پڑا، کہا حزب اللہ جیت گیا، اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کی اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید، کہا نتنیاہو اسرائیلی فوج کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا دورہ سعودی عرب۔ یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں معاہدہ مستقبل کے ٹھیکوں، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کا احاطہ کرے گا۔ یوکرین کی جانب سے سعودی عرب کو دفاعی مہارت اور جدید سسٹم شیئر کرنے کی پیشکش۔ سیکیورٹی مضبوط بنانے اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کا ایران میں اسکول پر حملے پر امریکہ سے انصاف کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ 28 فروری کو ایران میں اسکول پر ہونے والے بم حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات مکمل کرے۔ اس حملے نے شدید خوف اور دہشت پیدا کیا۔ میناب کے ایلیمنٹری اسکول پر ہونے والا بم دھماکہ فطری اور انتہائی خوفناک رد عمل کا باعث بنا۔ حملہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس واقعے کی بروقت غیر جانبدار، شفاف اور مکمل تحقیقات کریں، رپورٹ عوام کے سامنے لائیں۔ اس خوفناک نقصان پر انصاف ضروری ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 1.71% اضافے کے ساتھ $109.82 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی 1.61% مہنگا، قیمت $95.96 فی بیرل ہو گئی۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات۔ پیٹرول کا 1 اور LPG کے مزید 2 جہاز پورٹ قاسم پہنچ گئے۔ عالمی منظر نامے میں محفوظ اور مضبوط پاکستان، سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل۔ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے ساتھ پاکستان دنیا بھر کے لیے تجارتی ہب بن چکا۔ کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر تاریخی اضافہ ریکارڈ۔ یہ پاکستان انڈیکس کے مطابق 24 دن میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں اضافہ ہوا، جو سال کے برابر ہے۔ کراچی پورٹ پر 2025 میں 8003 کنٹینرز، جبکہ گزشتہ 24 دن میں 8313 کنٹینرز کے برابر مال پہنچا۔
بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجیح ہے. نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں. پیچھے رہ جانے والے علاقوں کو آگے لائیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا جلسے سے خطاب. کہا سوشل میڈیا ہڑتال جلسوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. قاتلوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. افغان ہمارے بھائی ہیں, حملے نہ کریں. پی ایس ایل 11 میں کراچی ایکسپریس. فاسٹ بولر رضوان اللہ, جسے کراچی کنگز نے ٹیلنٹ ہاؤنڈ پروگرام سے کھوج کر سنوارا. 6 فٹ 5 انچ قامت کے رضوان کو کنگز کے اسسٹنٹ کوچ محمد مسرور نے دریافت کیا. نوجوان پیسر آسٹریلوی لیجنڈ بریٹلی کا مداح. انہی کی طرح خطرناک بولر بننے کا خواہاں. رضوان اللہ پی ایس ایل میں اپنی تیز رفتار بولنگ سے حریفوں کے شکار کے لیے تیار ہے. ہم اپنے پی سی بی کے ساتھ ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. پی ایس ایل پاکستان نہ صرف کے فضائی اور جنگ کے میدان میں اور کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گا. ہمارے اندر اسپورٹس مین شپ پوری ہے. پی ایس ایل از دی سائز کے حساب سے the largest cricket league in the world. جنگ کی طرح کرکٹ کے میدان میں بھی پاکستان ضرور آگے بڑھے گا. ہم پی سی بی کے ساتھ کھڑے ہیں. آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کی پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا پاکستانیوں نے دکھا دیا پی ایس ایل دنیا کی بڑی کرکٹ لیگ ہے. ڈیوڈ وارنر سمیت کراچی کنگز کے تمام کھلاڑی میدان میں اپنی بھرپور پرفارمنس کے لیے پرعزم ہیں. پی ایس ایل کی ویورشپ ہائی لیول پر ہے. اسٹیڈیم میں شائقین نہیں, لیکن ہمارے شائقین کی تعداد سب سے زیادہ ہے. نئے فرنچائز آنرز پی ایس ایل میں نئی توانائی لے کر آئے ہیں. پڑوسی ملک پی ایس ایل کی برائی میں لگا ہے. پی ایس ایل کو کامیاب کر کے پڑوسی ملک کو تکلیف پہنچانی تھی اور ہم نے پہنچا دی. کرکٹ کرکٹ ہوتی ہے, رونا دھونا نہیں ہوتا. انشاءاللہ پاکستان ٹیم کرکٹ کے میدان میں ان سے ضرور آگے بڑھے گی. کرکٹ اور کامیڈی کا تڑکا ایک ساتھ. ہر لمحہ پرجوش پاکستان سپر لیگ اسپیشل میں ریکارڈز اور تبصروں کا طوفان. باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے. شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے. وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. آج ہوں گے اداکار سمیع خان مہمان. عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے. لاہور کے اکبری گیٹ کے قریب 5 سالہ بچی نالے میں گر کر جان بحق. پولیس کا کہنا ہے 5 سالہ معصومہ رکشے میں بیٹھی تھی. نالے کی دیوار گر گئی. رکشہ نالے میں گرنے سے بچی جان سے گئی. عالمی بینک سے پاکستان کو 38 کروڑ ڈالر کا نیا قرضہ ملنے کا امکان. رقم توانائی کے منصوبے پر خرچ کی جائے گی. دستاویز کے مطابق پاور سیکٹر کے منصوبے کی مجموعی مالیت لگ بھگ 70 کروڑ ڈالر ہے. ایشین انفراسٹرکچر بینک, اسلامی ترقیاتی بینک بھی مالی مدد کریں گے. عالمی بینک کا کہنا ہے پاکستان کا پاور سیکٹر بجلی چوری سمیت بڑے مسائل کا شکار ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل ایکسپورٹ ہے. کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس اور اس کی کمپلائنس پاکستان اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے. جی ایس پی پلس سے متعلق کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کا واحد حل صرف ایکسپورٹ ہے. ایف پی سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض کہتے ہیں ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری جی ایس پی پلس ہے. سوشل میڈیا پر جی ایس پی پلس کے حوالے سے بات ہوئی, اس کی مذمت کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے مارکہ حق جیتا. اب بزنس کمیونٹی اور حکومت کی ذمہ داری ہے مارکہ معیشت جیتے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی جی ایس پی پلس سے متعلق بانی پی چائے کے بیٹے کے بیان کی مذمت. کہا جی ایس پی پلس پر بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش ہے. قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. شازیہ مری نے کہا بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو ملکی قوانین اور عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی ایک فرد کی خاطر عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے.
ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے. والدہ سابق MNA نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی. ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تفصیلات سامنے آ گئیں. 3 بینک اکاؤنٹ صرف ٹیکس ریٹرنز میں جمع کرائے گئے جن میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں. ملزمہ لاکھوں ڈالرز کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے. FIA کے مطابق تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیز کے نام بھی سامنے آئے. آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوا کمپنیز کا ان سے تعلق نہیں. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا 1000 روپے کم ہو کر 4,67,262 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $10 کمی کے ساتھ $4,445 کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 30 روپے کمی کے ساتھ 7,454 روپے کی ہو گئی. لاہور میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار. پنجاب کے مختلف علاقوں میں پیر تک بارشوں کا اسپیل جاری رہنے کی توقع. کراچی میں کل ہلکی بارش کی پیش گوئی. بلوچستان کے مغربی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا.